लबनान में इसराइली जारहियत पेजेस, मोबाइल फोन और स्मार्ट डिवाइसेस में धमाके। इसराइल और हिजबुल्लाह में मुकाबला। हिजबुल्लाह क्या है, कैसे वजूद में आई, अस्करी लिहाज से कितनी ताकतवर है, लबनान में इसे कैसी हिमायत हासिल है, हिजबुल्लाह सरबराह कौन है, इसराइल हिजबुल्लाह को कैसे निशाना बना रहा है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। लबनान में अचानक हजारों पेजेस और फिर मोबाइल फोन्स में होने वाले एक साथ धमाकों ने लबनानी अवाम को इतना खौफजदा कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर भागने लगे। इस हमले में हजारों अफराद जख्मी हुए और बहुत सौ ने अपने दोनों हाथ और आंखें भी गंवा दी। 2006 में अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह की इसराइल से जंग के बाद 23 अक्टूबर का दिन लबनान के लिए क़यामत खेज साबित हुआ, जब इसराइल की जानिब से लबनान के मशरकी, जनूबी और शुमाली इलाकों में 1000 से ज्यादा फिजाई हमले किए गए, जिनमें औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। इसराइल की इस जारहियत की वजह से हजारों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी और बमबारी जारी रहने से ये तादाद बढ़ भी सकती है। इसराइली फौज का कहना है कि इसके लड़ाका तैयारों ने हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों, हथियारों के ज़खायर और इन रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया है, जिनसे इसराइल पर हमले किए जाते हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का भी कहना है कि इसने इसराइली फौजी तंसीबात और अड्डों पर रॉकेट दागे हैं। इसराइल की ये कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ते हिजबुल्लाह अरकान के ज़ेर इस्तेमाल मवासलाती आलात, जिनमें पेजेस और वॉकी टॉकी शामिल थे, फटने के वाक़यात का तसलसल है। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया, ताहम इसराइल की जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह नामी तंजीम है क्या और ये किस तरह वजूद में है और इसके पास कितने फौजी और कैसे हथियार हैं? इस हवाले से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का लुग़वी मतलब खुदा की जमात के हैं। ये लबनान की एक ताकतवर तंजीम है जिसे न सिर्फ मुल्क के पार्लिमान और हुकूमत में काबिल ज़िक्र नुमाइंदगी हासिल है, बल्कि ये मुल्क की फ़ौज को भी कंट्रोल करती है। ईरान की पुशपनाही से 1980 की दिहाई में तश्कील पाने वाली ये तंजीम लबनान से इसराइली फ़ौजी दस्तों के इनखला के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रही है। 1985 में हिजबुल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खुला ख़त शाया करके अपने क़याम का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को इस्लाम के बुनियादी दुश्मनों के तौर पर शनाख्त किया गया और इसराइल के खात्मे का मुतालबा भी किया गया, क्योंकि इनका कहना था कि इसराइल मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को एक तवील अरसे तक माली और अस्करी मदद फराहम की जाती रही है, जबकि मगरबी ममालिक इसराइल और खलीजी अरब रियासतें इसे दहशतगर्द तंजीम करार देती रही हैं। ईरान की तरह लबनान में शिया अक्सरियत में और मुल्क के सरहदी इलाके पर इसराइली कब्जे के बाद शिया उलमा के एक छोटे से गिरोह की इयानत से उभरने वाली इस तंजीम के अव्वलीन मकासद में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत और लबनान से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला था। 1989 के ताइफ मुआहदे ने, जिसने लबनान की खाना जंगी का खात्मा किया और मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने पर जोर दिया, इसने हिजबुल्लाह को अपने फ़ौजी विंग को एक इस्लामी मज़ाहमत फ़ोर्स के तौर पर तब्दील करने पर आमादा किया, जो इसराइल के कब्जे को ख़त्म करने के लिए वक्फ है और इसे अपने हथियार रखने की इजाज़त दी। 1990 की दिहाई तक भी इसराइल सरहद के साथ लबनानी ज़मीन के एक वसी हिस्से पर काबिज था। ताहम मई 2000 में इस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म अयूद बाराक ने नाम नेहाद सिक्योरिटी जोन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसे हिजबुल्लाह के अस्करी विंग की कामयाबी से ताबीर किया गया। 1990 में शामी फौज की तरफ से लबनान में अमन कायम करने के बाद हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में अपनी गोरीला जंग जारी रखी, लेकिन लबनान की सियासत में भी फाल किरदार अदा करना शुरू किया। 1990 में इसने पहली बार कौमी इंतखाबात में कामयाबी से हिस्सा लिया। हिजबुल्लाह ने 1990 से लबनान के कौमी इंतखाबात में हिस्सा लिया है और एक बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है। ग्रुप और इसके इत्तेहादियों ने 2022 के इंतखाबात में पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी थी, लेकिन इसके बाद से नई हुकूमत नहीं बन सकी है। इसके पास निगरान इंतज़ामिया में वुज़रा मौजूद हैं। लबनान में समाजी, माशरती और तिब्बी खिदमात के हवाले से भी इस तंजीम ने लोगों में मकबूलियत हासिल की है। एक ताकतवर सियासी इदारे के तौर पर हिजबुल्लाह पूरे लबनान में स्कूल, अस्पताल, सकाफती इदारे और खैराती इदारे भी चलाती है, जबकि तंजीम का अपना टीवी स्टेशन अल मनार के नाम से कायम है। लबनान में हिजबुल्लाह पर गहरी तकसीम भी पाई जाती है। अगरचे इस ग्रुप को काफ़ी मकबूलियत हासिल है, वहीं बहुत से मुखालिफिन इस पर सियासी बदगुमानी में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इसकी फ़ौजी सलाहियतों की मुखालफत करते हैं और इन्हें मुल्क में जारी तनाज़ात में एक अहम मंसर के तौर पर भी देखते हैं।
حزب اللہ کے مسلح ونگ نے لبنان میں اسرائیلی اور امریکی افواج پر مہلک حملے کیے ہیں، تاہم ماضی میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی میں کبھی بھی دونوں فریق ایک فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کر سکے۔ جب 2000 میں اسرائیلی فوجیوں کا لبنان سے انخلا ہوا تو حزب اللہ نے اس کا کریڈٹ لیا اور متنازع سرحدی علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی کی مخالفت جاری رکھی۔ اس گروپ نے غیر مسلح ہونے کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کی اور جنوب میں اپنی فوجی موجودگی کو بھی برقرار رکھا۔ شیبہ فارمز اور دیگر متنازع علاقوں میں مسلسل اسرائیلی موجودگی کے جواز کے طور پر خود کو مسلح رکھا۔ 2006 میں حزب اللہ کی عسکریت پسندوں نے سرحد پار سے حملہ کیا، جس میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 2 کو اغوا کیا گیا، جس کا نتیجہ جنگ کی شکل میں نکلا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے حزب اللہ کے خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً 4000 راکٹ داغے۔ 34 روزہ لڑائی کے دوران 1125 سے زیادہ لبنانی، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے، مارے گئے، جبکہ اسرائیل کو بھی اپنے 119 فوجیوں اور 45 عام شہریوں کی ہلاکت کا نقصان سہنا پڑا۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر وہ جان لیتے کہ اسرائیل جواباً کیا کرے گا تو وہ چھاپے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ 2006 کے بعد سے حزب اللہ نے اپنے جنگجوؤں کی تعداد میں اضافہ کیا، اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنایا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کون ہے؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حسن نصر اللہ 1992 سے حزب اللہ کی قیادت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس تنظیم کو سیاسی اور عسکری طاقت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس گروپ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے۔ حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھتے جاتے ہیں اور انہوں نے اس گروہ کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی سے ان کی قریبی روابط ہیں۔ کئی برس سے حسن نصر اللہ عوامی سطح پر بھی سامنے نہیں آئے ہیں، جس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ قاتلانہ حملے بتائے جاتے ہیں۔ تاہم حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیے نہایت قابل احترام شخصیت ہیں، جن کے خطابات باقاعدگی سے ہر ہفتے ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تقاریر دراصل طاقت کے استعمال کے لیے نصر اللہ کا اہم ہتھیار ہیں اور اس طرح وہ لبنان اور دنیا کے مختلف مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں اور اپنے حریفوں پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حزب اللہ آخر کتنی طاقتور ہے؟ اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ دنیا کی سب سے زیادہ مسلح غیر ریاستی فوجی قوتوں میں سے ایک ہے۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ جنگجو ہیں، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک کا تخمینہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس تقریباً 30,000 فعال جنگجو اور 20,000 ریزرو فوجی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہلکی پیدل فوج کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں کے طور پر تربیت یافتہ ہیں۔ اس کے بہت سے جوانوں کو شام میں اسد حکومت کی حمایت میں لڑنے کا بھی جنگی تجربہ حاصل ہے۔ اس تھنک ٹینک کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1,20,000 سے 2 لاکھ تک میزائل اور راکٹ ہیں۔ اس کا زیادہ تر اسلحہ ان گائیڈڈ زمین سے زمین پر مار کرنے والے راکٹوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے پاس طیارہ شکن اور جہاز شکن میزائلوں کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی ہیں، جو اسرائیل کے اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے پاس غزہ میں سرگرم حماس سے کہیں زیادہ جدید ترین ہتھیار ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کو کیسے نشانہ بنا رہا ہے؟ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ اکتوبر میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے اور اسرائیل کی تاحال جاری جوابی کارروائی کے آغاز سے ہی جاری تھا۔ ان میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر حملے کے بعد سے شدت آئی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد سے حزب اللہ نے اب تک شمالی اسرائیل اور اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر 8,000 سے زیادہ راکٹ داغے۔ اس نے بختر بند گاڑیوں کو ٹینک شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا، دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون سے فوجی اہداف پر حملہ کیا۔ ادھر اسرائیلی افواج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے علاوہ ٹینکوں اور توپ خانے سے بھی گولہ باری کی۔ ان جھڑپوں کی وجہ سے جہاں لبنان اور اسرائیل کی سرحد سے متصل لبنانی علاقے میں 1,10,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، وہیں شمالی اسرائیل میں 70,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ رواں برس 27 جولائی کو گولان کی پہاڑیوں میں ایک راکٹ حملے میں 12 اسرائیلی بچوں اور نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد حالات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملہ حزب اللہ نے کیا ہے، تاہم گروپ نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ 30 جولائی کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے بیروت کے جنوبی مضافات میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر فوجی کمانڈر
فواد شکر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگلے ہی دن حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس کارروائی میں ملوث ہونے کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ 25 اگست کو اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے بعد کہ تنظیم فواد شکر کے قتل کے بدلے میں حملے کی تیاری کر رہی ہے، اس کے جیٹ طیاروں نے ہزاروں کی تعداد میں حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ ان حملوں کے باوجود بھی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغنے اور ڈرون حملے کرنے میں کامیاب رہی، تاہم اس نے اسرائیل کے بڑے شہروں کو نشانہ نہیں بنایا اور اپنے زیادہ جدید ہتھیار بھی استعمال نہیں کیے۔ 17 اور 18 ستمبر کو کشیدگی اس وقت مزید بڑھی جب لبنان اور شام میں حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال پیجز اور واکی ٹاکی پھٹنے سے 39 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ حسن نصر اللہ نے حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا اور کہا کہ انہوں نے تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ اسرائیل نے ان دھماکوں کے پیچھے بھی اپنا ہاتھ ہونے کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ حزب اللہ کو 20 ستمبر کو ایک اور جھٹکا لگا جب بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے میں اس کے اہم فوجی کمانڈر ابراہیم عقیل اور احمد وہبی سمیت کم از کم 16 اراکین مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور دیگر عام شہری بھی شامل ہیں۔ 2 دن بعد اس گروپ نے اسرائیل کے بہت اندر تک طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں سے حملہ کر کے اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ لبنان سے ہونے والے راکٹوں کے حملے کے باعث 74 مقبوضہ بستیوں میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیل دفاعی نظام کئی راکٹس کو نہ روک سکا۔ ان حملوں میں حیفا کے قریب مکانات کو بھی نقصان پہنچا جبکہ ہزاروں اسرائیلیوں کو پناہ گاہوں میں چھپنا پڑا، مگر ابھی یہ حملے جاری ہیں جنہیں امریکہ اور دیگر ممالک تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جنہیں رکوانا بہت ضروری ہے ورنہ خطے میں بہت بڑی جنگ کا خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے۔